لیے بھی ایک اچھا فیلنگ ہوتی. So that's the sunnah we learn from it, you know. So with the dua we'll start. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. So the chapter continues with the ayah talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. جو فائر ہے ان کے فیس کو برن کر رہی وجوہہم. اور کیا ہو رہا اس میں کہ ان کی جو فائر برن کر کے ان کے جو لپس ہے ڈسٹارٹ ہو گئے اور بہت زیادہ سیویئر پین میں ہے. اینڈ آئی ہیو مینشن بیفور آلسو وہ کس طرح ہو جا رہا, ان کا اسکن کیسے ہو جا رہا, ایز ایف کہ جب سیری کو بھونتے تو اس کا اسکن وہ ہو کے پورا دانت باہر آ جانا. سو دیٹ واز دا تھنگ کنٹینیوز. اینڈ ان دا ڈفرینٹ مفسرین ہاؤ اٹ ہیز بین مینشن اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سیکشن 2 ہے کہ جو اسکن کو برن کیا جائے گا, کس طرح روسٹ کیا جائے گا, may اللہ پروٹیکٹ اس, اور پھر وہ اسکن کو بدل دیا جائے گا, ریپلیس کیا جائے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم. مطلب بدلنا ہے تبدیل کرنے سے ہے. کیا تبدیل کریں گے؟ جلودن, جلد کی جمع ہے. وی آل انڈرسٹینڈ اردو, تو یہ جلد کی جمع ہے. غیرہا لیذوقوا, تو کوئی اور اسکن سے ریپلیس کرے جائے گا. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیسٹ دا پرسن ول بی ٹیسٹنگ اٹ. واٹ دے آر ٹیسٹنگ بتایا جا رہا ہے کہ لیذوقوا العذاب, ٹورمنٹ. تو ان الذین کفروا, بے شک جس نے ڈس بلیو کیا, جس نے کفر کیا. یہاں پر کس کفر کی بات ہو رہی؟ لٹرلی کفر جو ایمان نہیں لائے اس کی بات ہو رہی. کس پہ ایمان نہیں لائے؟ بی آیاتنا, آیتوں پہ. اور کس آیت کی بات ہو رہی یہاں پر؟ ہم وی آر ناٹ گونا گو انٹو سو مچ ڈیٹیل بیکاز یو نو دس از دا کانٹیکسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ کیسا اسکن برن ہو رہا, واٹ واز دا کاز, واٹ واز دا ریزن فار اٹ. تو کیا ریزن تھا؟ ان کے آیتوں پہ وہ ایمان نہیں لائے. اینڈ وچ آیاز ہی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ قرآن کی آیتیں. سوفا مطلب ان قریب, ویری سون, جیسے کہتے ہیں نا ان قریب. جب ہم دیکھتے کہ عربک ٹیکسٹ جو ایک ایک ورڈ بھی دمہ فتحہ کسرہ اور کیا کانٹیکس میں یہ بات آ رہی, تو جب آپ گرامر کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے یو وڈ انڈرسٹینڈ مور ڈیٹیل اباؤٹ اٹ. اور قرآن یہی نہیں ہے کہ جسٹ آپ تفسیر سیکھ لیے, دیٹس اٹ. گرامر سیکھنا ہے, تجوید جیسا ون آف دا سبجیکٹ ہے اس کا, ویسے ہی علوم القرآن, like you know you have to understand the depth of it, in what context it has been mentioned here. So نسلیہم نارن کلما, اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرائیو کر رہے, ان کو ڈھکیل رہے کس میں؟ نارن, فائر میں. اور کلما ندیجت, اور جب کبھی بھی ان کے اسکن کو کیا کر رہے؟ برن کر رہے. جلودہم بدلناہم, اینڈ آلسو ڈوئنگ دا تبدیل, ریپلیس بھی کر دے رہے ان کے اسکن کو دوسرے اسکن سے, اور بول رہے کہ تم ٹیسٹ کرو یہ پنشمنٹ. سو دس از دا punishment they have been given. So اتنا آسان نہیں ہے. People must be thinking these days every person would be verbalizing the things which we are not even aware of that. جب قرآن اور سنت کی بات ہوتی we have to be really careful. تو ہم سوچنا چاہیے ہم کیا چیز بول رہے. اگر قرآن اور سنت کے کانٹیکس میں کوئی بات کر رہے تو اتنی ہی بات کرنا ہے جتنا ہمارے beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان لوگ کفر کرے اور اس کے وجہ سے ان کو یہ پنشمنٹ مل رہی. تو لٹرل کفر کی بات ہو رہی. اگر ہم ڈیپ میں گئے تو اٹس ناٹ اونلی کہ ان لوگ کفر کرے اور ڈس بلیو کرے, اینڈ دس از لائک کوئی چیز ہوتی نا کنٹینیوٹی میں ہے. اٹس ناٹ لائک ون ٹائم دے ڈیڈ اٹ, یو انڈرسٹینڈ. یہ دس از لائک اے کنٹینیوشن ہے. ون از لائک یو نو یو آر ڈینائنگ اٹ, ڈس بلیونگ اٹ. A person may say he or she is a believer, okay, agreed, but what if he or she is not practicing it? You understand? So that is a disbelieving, that is a kufr, and not only that, they are doing it habitually, continuing, they are doing it one after another. And you know when you have you know gone through that book jisme hum prayer according to sunnah,
آئی ڈونٹ ریمبر دا اردو کی کتاب کا یاد نہیں آ رہا مجھے. تو اس میں ہم نے یہ حدیث بھی دیکھی تھی جس میں ایک مومن اور کافر دونوں کو کیا ڈفرینس ہے, کیا چیز اس کو ڈفرینس کرتی, دیٹ واز نماز. If a person is saying, they say we are a believer but not doing the namaz, that is the prerequisite. We are nobody to judge that, right? But that is the thing we have to do. تو خود بھی ہم نماز پڑھنا ہے, اور آنے والے جتنے جنریشن ہے, اپنی فیملی ہے, تو یہ ضروری ہے. دس از دا ریمائنڈرس, بیکاز دیٹس دا تھنگ پوائنٹنگ آؤٹ واٹ واز دا کی تھنگ. اگر پوری آیت میں اگر آپ دیکھو کی تھنگ کیا ہے, ڈس بلیورس. اینڈ دس آیا ہیز بین ایکسپلین ود دا ڈفرنٹ ایسپیکٹ کہ کیوں ان کا اسکن برن کیا جا رہا ہے, کیوں روسٹ کیا جا رہا ہے, کیوں ریپلیس کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ عمر رضی اللہ, پھر اس کے نیچے پھر یہ ڈفرینٹ حدیثیں دیا گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ معاذ بن جبل سے کہا گیا اس کا انٹرپریٹیشن کیا ہے, جو ریپلیس کیا جا رہا ہے 100 times ایچ آور, یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ مطلب بہت ہی تکلیف دہ. اینڈ یو نو جسٹ امیجن اگر خدا نخواستہ کبھی دس از لائک یو نو اسکن کسی کا برن ہو گیا خدا نخواستہ, تو جو سرجریز رہتے نا اور جو اس کا ریپلیسمنٹ رہتا بہت ہی ایکسپینسو رہتا. اور اسکن سب سے زیادہ سینسیٹیو اسکن کہاں کا رہتا, اپنے فیس کا اسکن رہتا اور انڈر آئیز کا اسکن رہتا. کبھی آپ دیکھیں کوئی کریم آپ یوز کرے, نیو اگر کوئی کریم یوز کرے تو انڈر آئیز میں کیا ہوتا, آپ کو بہت بادر کرتا, اسکن وہ ہو جاتا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ان کو یہ عذاب دیا گیا ہے, اور اس کے کئی انٹرپریٹیشن ہوئے, اور کچھ اس میں باتیں اس میں رکھ رہی ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں اس کو دیکھیں, کیونکہ اسلام نے لائے, پروفٹ کی بات کو نہیں سنے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک بار نہیں کئی بار باتوں کو سن کے انجان ہو گئے, اس کے وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے سیکشن نمبر 3 میں کہ ان کے جو فیسز ہے ٹرننگ بلیک ہو جا رہے, ان کے فیسز کالے ہو گئے, اور ان کی جو باڈی ہے اتنی جیسی لارج بن گئی. یو ریممبر پریویس ویک میں بھی ایسا آیا تھا چیپٹر جس میں بتایا گیا تھا کہ اس کی باڈی کتنی زیادہ لارج ہو جا رہی سائز. تو کبھی بھی کوئی چیز برن ہو یا کوئی چیز ایسے ڈوب کے جب کسی کی فوتگی ہوتی یا ڈیتھ ہوتی تو دیکھیں گے باڈی کتنی زیادہ ہیوج ہو جاتی. تو یہاں پر یہ دس از لائک اے پنشمنٹ. تو بتایا جا رہا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے, السودی فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامام, اس دن ہر شخص کو بلایا جائے گا, ہر ہیومن بینگ کو, انسان کو, کہ کس کے ساتھ, بھی امام, اس کے ریسپیکٹیو امام. دس امام could be the leader, the religious leader to whom you are following. تو ہم کس کو فالو کرتے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے. اس کے بعد جو 4 ائمہ ہیں وہ سارے بعد میں ہیں, پہلے کیا ہے قرآن اور سننا. اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کر رہے ہیں تو اس کی اتباع کرنے کے لیے ہم کیا سیکھتے, صحابہ اکرام ہمارے لیے ایک معنی میں جس طرح وہ عمل کرے, کیونکہ پروفٹ تو پروفٹ ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی تھی وہی آتی تھی, آپ کو بات سمجھائی جاتی تھی. اینڈ آئی واز لسننگ لائک جب 23 ایئرس ہوئے دیر ہیز بین سو مچ چینجز. مطلب آپ سوچئے ایک ایرا ہے, چینج ہو جائیں گا 23, بٹ توحید کی بات کچھ بھی چینج نہیں ہوئی, نتھنگ, ناٹ ایون اے ڈاٹ. تو اتنے سال میں جب وہی نازل ہوتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ, وہ بات کوئی آیت کے کانٹیکس میں آتا تھا. اینڈ دس از اے اگر آپ اس کو دیکھیں نا, اس کا واسٹ ہے ڈیٹیل کہ آیت ایک بار میں نازل ہو رہی یا پورا چیپٹر نازل ہو رہا. سو ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم اپنے لیڈر کو فالو کرنے کی بات, اور ہم فالو کرنا ہے یعنی مسلمان, ہم سب سسٹرز کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں مخاطب سسٹرز سے ہی ہوں, کہ ہم فالو کرنا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کے بعد صحابہ اکرام اور امہات المومنین, ہماری جو مائیں ہیں بیلیوڈ, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز تھے, وہ ہمارے لیے کیا ہے, رول ماڈلز ہیں.
ہاؤ دے اسپینڈ دیئر لائف. تو وہ اگر ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے تو ہم صحیح طریقے سے زندگی لے کے چلیں گے. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ صحیح لیڈر کو فالو کریں گے، صحیح امام کو فالو کریں گے، تو ان کے رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور پھر ان کے فیسز وائٹن ہوں گے، برائٹن ہوں گے، اسپارکلنگ پرلز کی طرح ہوں گے. اینڈ when you learn Riyadh Salihin, the chapter which we learn, like how our faces will be bright and shining جب ہم وضو بار بار کرتے، تو how Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will be recognizing امہ، کیونکہ وضو کے پارٹس کیا ہوں گے؟ شائن ہوں گے. تو نیور تھنک کہ اچھا اب پھر میں وضو کروں کیا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، جیسا کہ کسی کو کچھ بار بار سردی ہو جا رہی ہے، سم تھنگ بٹ ادروائز وضو کا اہتمام کرنا اور یہ سوچنا کہ دیکھو ہمارا اسکن وائٹ ہو رہا. تو وین آئی واز ریڈنگ دس اسپارکلنگ پرلس کی طرح اور اتنا چمک رہا، جو رائچیس پیپل کی جو ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، تو وائی ڈونٹ وی ڈو ہیئر؟ وی آر سو کنسرن اباؤٹ ان دس ورلڈ کہ ہم ایسے ایسے کریمس یوز کریں یا ہم ایسی چیزیں کھائے، اسپیشلی باڈی میں ہم جو چیز ڈالتے اس سے کیا ہوتا، ہمارے اسکن پہ گلو ہوتا. لیکن ہم ایک بات بھول جاتے کہ ہمارا جو سول ہے، اگر ہمارا سول پیور نہیں رہے گا تو ہمارا باڈی، ہمارا اسکن کیسا چمکے گا. تو یہ جو رائچیس پیپل ہے ان کا اسکن کیوں چمک رہا؟ کیا ریزن ہے؟ ان کا دل صاف ہے. ان کے رائچیس عمل کے ساتھ ان کے دل میں کوئی ایسی حسد، جلن، کینہ، کپٹ، لوگوں کے بارے میں پیچھے بات کرنا یا لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، یہ سارے چیزیں نہیں ہیں. اور لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو جب ان کو تکلیف میں ہے اس کی تکلیف دور کرنا. ایک مسلمان کیا رہتا، ایک یعنی کوئی تکلیف بھی ہے تو اس کو تکلیف دور کرنا. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور کمیونٹی. So that's the good news it has been talking about, because the context was جس کا فیس کالا ہے، جس کی باڈی ہیوج ہو گئی، تو کبھی بھی کوئی چیز اس کے اپوزٹ سے اچھی سمجھائی جا سکتی ہے نا. تو یہ رائٹر بھی یہ جو کتاب لکھے اس میں پورا رائچیس پیپل کے بارے میں مینشن کرے. جب رائچیس پیپل کی بات ہوتی تو ہم ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہم چاہتے کہ ہم ایک صالح زندگی گزارے. تو دس از لائک اے ٹرانزیشن، یہاں سے لے کے آخرت میں. ایسا نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ آپ یہاں پر کیسی بھی زندگی گزارے اور بول رہے کہ نہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے. کبھی بھی ایسا سوچنا اٹس لائک بہت ہی نادانی کی بات ہے. وی ہیو ٹو ٹرائی ہارڈ، اسٹرائیو ہارڈ. کبھی بھی بہت سارے لوگ یہی بولتے کہ دیکھو کتے کو پانی پلائے، دیٹ وومین واز ناٹ گڈ. گڈ ان سینس مطلب وہ عورت کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن شی ڈیڈ دیٹ اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو فرگیو کر دیے. یس، اللہ از غفور الرحیم، شدید العقاب بھی اللہ تعالیٰ. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارا اسکن گلو ہونے کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے دیٹ اللہ گیٹ پلیزڈ. اینڈ پھر اگر ہم چاہ رہے کہ ہمارا فیس بلیکن نہ ہو، ہمارا فیس کالا نہ ہو، اس سے پہلے کیا مینشن کیا گیا تھا کہ اسکن برن ہو گیا. اب یہاں پر کیا مینشن کیا گیا کہ کالا ہو گیا. اور اسکن کب کالا ہوتا؟ جب دنیا میں بھی آپ کتنے بھی خوبصورت ہیں، اور خوبصورتی اللہ دینے والا ہے. آپ خوبصورت کیسا بنتے؟ جب آپ کا اندر اچھا رہتا، آپ کا دل اچھا رہتا، آپ کے اندر اچھائی رہتی، ہر کسی کے لیے خیر خواہی رہتی. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ ان کے اوپر بلیکن وہ ہو گیا. تو جب ہم دنیا میں بھی غمزدہ رہتے یا کچھ رہتے، our skin becomes darkened. آپ دیکھے ہوں گے ڈارک سرکلز بھی آ جاتے انڈر آئیز میں. تو ویسے ہی اس دن کیا ہوگا، کیونکہ ان کی حرکتیں ویسے تھے، نہ ایمان نہ عمل. ایمان لائے تو عمل نہیں کرے. اور صالح عمل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دو بھی کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ دن رات تسبیح لے کے بیٹھے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں ان کے عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ان کے بارے میں برا گمان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بدتمیزی کے باتیں کر رہے ہیں، یا ان کے کام نہیں آ رہے جب ان کو واقعی میں ضرورت ہے، جب ان کے ہارٹ کو ہیل نہیں کر رہے. مطلب اتنی زیادہ ہمارے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سافٹ ہارٹ رہنا چاہیے.
نہ کہ hard. These are the things that has been mentioned. And then after that, the Allah, subhan Allah ta'ala, kis tarha appreciate karte righteous people ko, those are the things has been mentioned. Because every time from couple of weeks آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے چیپٹر میں کیا مینشن کیا جا رہا ہے، اسکن برن ہو رہا، باڈی انلارج ہو جا رہی، پھر اس کے بعد اس کے فیس پہ کیسا ہو جا رہا، پورے ٹیتھ باہر آ جا رہی، یہ ساری چیزیں. لیکن اب اس میں کیا ہوا، اس کے اپوزٹ بتایا گیا ہے کہ رائچیس پیپل کا کیا ہوگا. تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رائچیس عمل بھی کریں. And we were doing a Kitab Tawheed, and today we're going to do the chapter کہ who denies the qadar. جو اللہ تعالیٰ ہمارے قدر میں، ہماری جو ڈیسٹنی میں لکھ دیتے کس کا کیا ہونے والا ہے. Like when a baby is 40 days old یا 4 months ہو، اس کے بارے میں انہیں ریچرڈ رہیں گا یا رائچیس رہیں گا، یہ سارا لکھے جاتا ہے. لیکن our duas and our عمل that would change. قدر بھی، لیکن قدر پہ ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا ہے. This is chapter number 60. What is said about who deny قدر. جو انسان جو قدر کو، جو تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کے بارے میں کیا ہے. مسلم رپورٹڈ ابن عمر فرماتے کہ والذی نفس ابن عمر by him Allah in whose hand is the soul. ایک بات کرنے کا ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ جانتا کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا ہمارا سول. تو ابن عمر فرماتے if anyone possessed a gold amount of Uhud, اگر سمجھیے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ گولڈ ہے اور وہ آپ in the way of Allah spend کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ انسان قدر پہ، ڈیوائن ڈکری پہ ایمان نہیں لاتا، اور اس میں ایمان مفصل جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ پہ، اینجلز پہ، کتابوں پہ، اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے رسول پہ اور ڈے آف ریزریکشن پہ، قدر پہ. تو یہ چاہے وہ قدر گڈ ہو یا بیڈ ہو، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو. سو لیٹ سی دا ورڈنگز آف اٹ. والذی نفس ابن عمر بیدہ لو کانا لأحدہم مثل احد احد. تو بول رہے کہ اگر ذہبن کیا ہے، گولڈ کو بول رہے، اگر انہوں اتنا زیادہ گولڈ بھی اسپینڈ کر دیے تو بھی اگر انہوں یہ نہیں بلیو کر رہے کہ یومن بالقدر، تقدیر پہ ایمان نہیں لا رہے، تو ان کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ will punish them. Because we have to believe in ایمان مفصل. جیسا کہ ملائکہ پہ پہلے کیا ہے، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خیرہ وشرہ. اب جب تقدیر پہ ایمان لا رہے ہیں تو اچھی تقدیر پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، بری تقدیر بھی لا رہے ہیں. تو مین یہاں پر ٹاپک کیا ہے، وی آر ناٹ گونا ڈسکس ملائکہ، وی آر ناٹ گونا ڈسکس کتاب. مین یہاں پر ہم فوکس کیا کریں گے، تقدیر پہ، چاہے وہ اچھی ہو، خیرن ہو یا شرن، شر ہو یا خیر ہو. تو جب ہم کوئی چیز بھی کوشش کرتے، ٹائی دا کیمل، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ٹائی دا کیمل، کوشش کرو. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کوشش نہیں کرنا، ہاں میں تقدیر پہ ایمان لا لیے، اس کا مطلب میرے تقدیر میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. سم ٹائمز پیپل گیٹ ڈیسپیئر، مایوس ہو جاتے اور بولتے کہ نہیں ہماری تقدیر میں کچھ بھی اچھا ہی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم ایمان لائے. دیٹس ناٹ اٹ. ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورا گیو اپ کر دے رہے. ایک مومن ہمیشہ اس کے اندر کمپلیٹلی کنوکشن، یقین رہتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اگر مجھے کچھ دینا چاہ رہا تو دے کے رہیں گا، نہیں دینا چاہ رہا اٹ واز ناٹ مینٹ فار می اینڈ دیٹ از گڈ فار یو. تو اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا ہے. اور جب ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہی تقدیروں کو بدلنے والا ہے. لیکن many people they say, you might have heard, even Muslims I am talking about, جب بہت زیادہ اچھی قابلیت آ جاتی دنیاوی طریقے سے تو وہ کہنے لگتے کہ نہیں because I did this so I got this, because I learned this because of that I am getting this. It's not so. اللہ تقدیر میں لکھے آپ کی،
آپ بہت کچھ کوشش کرتے، آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ بہت کچھ کوشش کرتے، ہر انسان اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ تقدیر پہ ایمان لانے کی بات ہے. اور پھر آگے بتایا گیا کہ جو ٹیسٹ آف ایمان کیا ہے، جب تک کہ تم ریئلائز نہ کرو کہ کوئی بھی افلکشن آیا، اگر تمہارے کو وہ کچھ ہونا ہے تو ہو کے رہیں گا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں تم کو بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. تو فرسٹ تھنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کریٹ کرے تھے؟ پین. اور پھر اس کو بولے کہ لکھو، تو اس نے کہا مائی لارڈ واٹ شل آئی رائٹ، میں کیا لکھوں؟ تو کیا بولے؟ ڈیسٹینی. جو پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف دا آور. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے who dies believing something other than this does not belong to me. مطلب اگر سمجھو یہ بات کو یقین نہیں کر رہے، کچھ اور چیز میں بلیو کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم ایمان لا رہے ہیں تو ایمان میں کیا ہے؟ ایمانی حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن. اگر کوئی چیز بھی اصابہ مصیبہ آ رہی تو وہ تم کو آ کے رہیں گے. اگر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہ رہے تو اللہ will save you, protect you. لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں فلاں انسان یہ کرنے اسباب، we should avail those اسباب، لیکن it doesn't mean کہ ہم جو اسباب استعمال کر رہے وہ ہمیشہ ہم کو پروٹیکٹ کریں گے. نو، it doesn't mean that. تو یہاں پر یہ بات کلیئرلی مینشن کی گئی ہے کہ ڈیسٹینی میں، تقدیر میں ہم کو کمپلیٹلی بیلیو کرنا ہے. چاہے ہم کتنی بھی محنت کرو، کوشش کرو، اگر اللہ دینا چاہ رہا تو اللہ دے کے رہیں گا. پھر سلائٹلی ڈفرینٹ ایک ورژن ہے مسند احمد کا. دا فرسٹ تھنگ اللہ کریٹڈ واز پین. ان اول ما خلق اللہ تعالی قلم. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ واٹ ہی کریٹڈ فرسٹ پین. اینڈ فقال له اکتب، لکھو بول کے بولے. تو کیا ہے اور کہ کیا ہونے والا ہے آگے. اینڈ دین ٹل دا ڈے آف ریزریکشن. سو وی کیم ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے، لیکن ہماری تقدیر میں کیا ہونے والا ہے وہ لکھے جاتا. اینڈ ایوری رمضان جب ہم کیا کرتے، لاسٹ 10 days اسپیشلی آڈ نائٹس، اینڈ وی لائک اویل دوز اپرچونیٹی. پورے 10 days بھی میک دعا کرتے، اللہ سے forgiveness مانگتے، اور وہ ہماری جو تقدیروں کا اگلا رمضان ہم کو ملتا یا نہیں معلوم، رائٹ. بہت سارے جو لوگ ہیں they were perfectly fine and the اپ کمنگ رمضان آنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اور ہم ایمان لاتے نا اچھی بری تقدیر پہ. کوئی انسان اگر اس دنیا سے اچانک چلے گیا، ٹھیک ہے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، دکھ ہوتی، اور وہ آپ کو اپنے آپ کو جمانا پڑتا، بٹ وی بلیو ان تقدیر. جس کی جتنی اس کی حیات رہتی نا اتنا. لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا. اور پھر another نریشن میں بتایا گیا ہے کہ جو بلیو نہیں کر رہے قدر میں، تو کیا ہے، گڈ ہو یا بیڈ ہو، تو ان کو کیا ہے، they will be burnt in the hellfire. So that's how it is important. You know, this is the topic which many people, many Muslims, they say نہیں تقدیر تو ایسے لوگ بات کرتے جو کمزور ہے اور جو تقدیر کا سہارا لیتے اور قدر اللہ بولتے، ہم اپنی تقدیر خود بناتے. دس از لائک یہ بات ایسی کرنا کس کی یاد دلاتے؟ قارون، حامان، فرعون. وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ مجھے یہ سارا اتنا ٹریجر کیوں ملا؟ بیکاز آئی ڈیزرو اٹ، میں نے کمایا، میں. ایسی بات نہیں ہے. تو ہم ایمان لانا ہے اچھی بری تقدیر پہ. پھر مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، تو اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اگر کوئی چیز قدر میں، اس میں پھر نریشن ایک ڈفرینٹ وے میں دیا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ
تم کتنا بھی کچھ بھی اسپینڈ کر لو ان دا وے آف اللہ, until unless you believe in the تقدیر, that's not the part of the ایمان. the different اینگل سے ایک ہی حدیث آپ دیکھے ہوں گے, کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے پورا صحیح البخاری لرن کرے ہوئے ہیں, آئی تھنک ریاض الصالحین بھی پڑھے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ بکس پڑھے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ حدیثیں پڑھے ہوئے ہیں, تو یو کوڈ انڈرسٹینڈ ایک حدیث ڈفرینٹ اینگلس اور ڈفرینٹ نریشن سے سمجھایا جاتا ہے. سو دیٹ ہیز بین مینشن ان دس. تو اس میں مین کیا ہم آج کے چیپٹر میں دیکھیں کہ obligation ہمارے اوپر فرضیت ہے ٹو بلیو ان دا تقدیر, اور پھر دوسرا کیا ہے ہاؤ ٹو بلیو ریگارڈنگ اٹ. اٹ کوڈ بی گڈ, اٹ کوڈ بی بیڈ. بیڈ ان سینس شر, کوئی چیز بھی ہے, اور شر بھی کیوں رہتی, کوئی چیز افلکشنس کیوں آتے, ہارڈ شپس کیوں آتے, بیکاز اے بلیور ول بی ٹیسٹڈ ٹل دا ڈیتھ, ٹل دا ٹائم آف دا ڈیتھ. کئی بار ایسا ہوتا کہ ہم دیکھتے کہ کتنے رائچیس پیپل ہیں, لیکن اللہ ول ٹیسٹ them, because Allah want to purify them, Allah want to cleanse them, Allah want to give them darajat, levels of the Jannah. There are 100 levels of the Jannah, and there are 8 doors of the Jannah. So we should always believe a person is tested. تو اس میں کیوں ٹیسٹ کر رہے ہیں, اچھا گمان ہونا چاہیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس لیے ٹیسٹ کر رہے ان کے درجے بلند کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو ڈیڈز ہے وہ اگر بلیو نہیں کریں ہم ایمان مفصل پہ, تقدیر پہ, تو دیٹس ناٹ اٹ. ایک چیز میں بھی بول رہے کہ نہیں ملائکہ پہ بلیو نہیں کرتے, اور یا کوئی اور چیز میں بول رہے نہیں کتاب میں بلیو نہیں کرتے, یعنی کہ قرآن میں, تو دیٹس ناٹ اٹ. وی ہیو ٹو ایون ایک پروفٹ میں بھی بلیو نہیں کرنا, وہ بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے اس کا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریٹ کرے, دا فرسٹ تھنگ واز دیٹ واز مینشن اباؤٹ پین, اور پھر پین کیا لکھا کہ تقدیر کے بارے میں ٹل دا لاسٹ ڈے, ڈے آف ریزریکشن تک. ایسا نہیں ہے ڈیتھ ہو گئی, ڈیتھ کے بعد کیا ہے, قبروں میں سے سب کو اٹھایا جائیں گے ٹرمپٹ بلو کر کے, پھر اس کے بعد حساب کا دن آئے گا. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈس اپروول کرے کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تقدیر پہ تو کیا ہوگا, ایمان کی کمزوری ہے. اور پھر جو رائچیس پیپل تھے ان لوگ کیا بتائے کہ یو شوڈنٹ ہیو اینی ڈاؤٹس, تقدیر کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. قدر اللہ, کبھی بھی کوئی چیز ہو رہی, کوئی چیز ہم سوچتے نہیں لیکن وہ ہو جاتی, قدر اللہ. اور یہ آپ کا ٹیسٹ کب ہوتا, جب آپ کے ساتھ ایسے حالات ہو جائے جو آپ سوچے نہیں. کیا ہم کبھی بھی ایسی بات سوچتے کہ ہمارے گمان میں نہ ہو؟ یہی تو ٹیسٹ رہتا ہے ایک مومن کا, ایک بلیور کا. آپ ہیپی رہتے, سب اچھے رہتے, ایک دم اچانک سم تھنگ ہیپنس, بٹ یو شوڈ بلیو اٹ, دیٹس دا تھنگ. تو افلکشن آئیں گے. اور جو اسکالرس آف اسلام بھی کیا بتاتے, یو شوڈنٹ ہیو اینی ڈاؤٹ, یو شوڈ ہیو کلیئر اباؤٹ ایوری تھنگ. تو قدر اللہ جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا, اور وی شوڈ میک دعا ود دا کمپلیٹ کنوکشن اینڈ یقین کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری تقدیروں کو بدلنے والا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. Oh, let me unmute it. Just a minute. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ